آج ہم ایک ایسی کہانی سننے جا رہے ہیں جو پوری دنیا کے لیے رحمت اور ہدایت کا سبب بنی۔ یہ کہانی ہے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک جنم کی، جو 570 ہجری میں مکہ شریف میں ہوا تھا۔ اس سال کو عام الفیل یعنی ہاتھی کا سال کہا جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اسی سال ابیسینیا کے بادشاہ ابرہہ نے ہاتھیوں کی ایک بڑی فوج کے ساتھ مکہ پر حملہ کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کی حفاظت کی اور ان ہاتھیوں کو آگے بڑھنے سے روک دیا۔ یہ ایک عجیب کرشمہ تھا جس نے پورے عرب میں حیرانی پھیلا دی تھی۔ مکہ کی یہ سرکشا دراصل اس نور کے آنے کی تیاری تھی جو جلد ہی اس دھرتی پر آنے والا تھا۔ ربیع الاول کے مہینے میں جب صبح کی پہلی کرن مکہ کی پہاڑیوں کو چھو رہی تھی، حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں ایک خاص روشنی پھیلی۔ یہ کوئی عام روشنی نہیں تھی، یہ ایک نورانی روشنی تھی جو دلوں کو سکون دیتی تھی۔ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جنم ہوا۔ حضرت آمنہ بتاتی تھیں کہ جب آپ پیدا ہوئے تو پورے مکہ میں ایک عجیب سا سکون اور برکت کا احساس تھا۔ جانور شانت ہو گئے، ہوا میں میٹھاس آ گئی اور لگتا تھا جیسے پوری کائنات خوشی منا رہی ہو۔ لیکن اس خوشی کے ساتھ ایک غم بھی تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ آپ کے جنم سے پہلے ہی انتقال کر چکے تھے۔ وہ ایک ویاپارک سفر پر گئے تھے اور واپسی میں مدینہ میں بیمار پڑ کر وفات پا گئے۔ اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم یتیم پیدا ہوئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں ایسے لوگوں کی دیکھ بھال میں دیا جو سچائی اور ایمان کے لیے مشہور تھے۔ حضرت آمنہ ایک نیک اور پاکیزہ عورت تھیں۔ انہوں نے اپنے بیٹے کی پرورش بڑے پیار اور دعاؤں کے ساتھ کی۔ چھوٹے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں ایک خاص چمک تھی۔ ان کے چہرے پر ایک نور تھا جو دیکھنے والوں کو موہت کر دیتا تھا۔ حضرت آمنہ اکثر کہتی تھیں کہ جب وہ اپنے بیٹے کو دیکھتی ہیں تو انہیں لگتا ہے جیسے کوئی فرشتہ ان کے سامنے کھڑا ہو۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم 6 سال کے ہوئے تو حضرت آمنہ کا بھی انتقال ہو گیا۔ اب ان کی دیکھ بھال ان کے دادا حضرت عبد المطلب کے ذمے آئی۔ عبد المطلب قریش کے سردار تھے اور بڑے عزت دار انسان تھے۔ وہ اپنے پوتے سے بے حد محبت کرتے تھے اور ہمیشہ کہتے تھے کہ یہ بچہ کوئی عام بچہ نہیں ہے، اس میں کچھ خاص بات ہے۔ مکہ کے کھلے میدانوں میں قریش کے پیار بھرے ماحول میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن گزرا۔ وہ ایک ایسے خاندان میں پلے بڑھے جو سچائی، ایمان اور برکت کے لیے مشہور تھا۔ بچپن سے ہی ان میں ایک عجیب سی شفقت اور ادب تھا۔ وہ دوسرے بچوں کے ساتھ کھیلتے لیکن کبھی جھوٹ نہیں بولتے تھے، کبھی کسی کو تکلیف نہیں دیتے تھے۔ لوگ انہیں الامین یعنی امانت دار کہنے لگے تھے۔ ان کے چہرے کی روشنی، ان کے اخلاق کی خوبصورتی اور ان کے دل کی صفائی دیکھ کر لوگ سمجھ جاتے تھے کہ یہ کوئی عام انسان نہیں ہے۔ بچپن سے ہی وہ غریبوں کی مدد کرتے، جانوروں پر رحم کرتے اور بڑوں کا ادب کرتے تھے۔ یہ سب خوبیاں بعد میں پوری دنیا کے لیے روشنی کا سبب بنی۔ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جنم ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہر انسان کی شروعات برکت اور نور سے ہو سکتی ہے۔ اللہ کی مرضی سے دنیا میں رحمت اور ہدایت کا پیغام لے کر آیا جا سکتا ہے۔ ان کا مبارک جنم صرف ایک تاریخی واقعہ نہیں تھا، بلکہ پوری انسانیت کے لیے امید کی کرن تھا۔ آج بھی جب ہم ان کی زندگی کی شروعات کے بارے میں سوچتے ہیں تو سمجھ آتا ہے کہ کیسے اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کو اس دنیا میں بھیجتا ہے تاکہ وہ لوگوں کو صحیح راستہ دکھا سکیں۔